بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو بھلا آدمی نہ تھا۔ ہماری ساس نے بتایا کہ وہ ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہے، لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کہ موصوف کا کوئی باعزت ذریعہ روزگار نہیں ہے۔ آئے دن نئی ملازمت ڈھونڈی جاتی تھی، اس طرح کبھی فاقہ اور کبھی افاقہ ہوتا۔ شادی کے بعد میں نے جہیز میں ملے تمام زیور اپنے جیون ساتھی کے حوالے کیے اور درخواست کی کہ اس طرح گزارا مشکل ہے، بہتر ہوگا آپ ان زیورات کو بیچ کر روزگار کا کوئی مستقل بندوبست کر لیں۔ میری ساس بھی یہی چاہتی تھی کہ فرزند کسی کام سے مستقل وابستہ ہو جائے تاکہ ہم پرسکون زندگی بسر کر سکیں، لیکن وہ زیور انہیں دینے سے ڈرتی تھی، کہیں یہ بھی ہاتھ سے گنوائیں اور کاروبار بھی نہ جم سکے، کیونکہ ایک بار پہلے وہ یہ کوشش کر چکی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بیٹی میں نے اپنے زیورات عمران کو دیے تھے، جس سے اس نے کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی۔ شروع میں جم کر بیٹھا دکان خوب چلنے لگی، لیکن پھر وہی طور طریقے اپنا لیے، کبھی دکان کھولتا تو کبھی بند کر دیتا اور 2-3 روز کہیں غائب ہو جاتا۔ اس طرح گاہک ٹوٹ جاتے، یوں اصل بھی گئے اور منافع بھی۔ دکان بند ہو گئی، اب سوچ سمجھ کر زیور اس کے حوالے کرنا، ایسا نہ ہو سب کچھ گنوا کر خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جب گزر بسر کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو والدین کو بتائے بغیر بالآخر میں نے زیور میاں کے حوالے کیا اور ان سے قسم لی کہ دل لگا کر کاروبار کرنا، یہ میری ساری جمع پونجی ہے جو تمہارے حوالے کر رہی ہوں، کہیں ان کو گنوا مت دینا۔ وہ بھی حالات کی ٹھوکروں سے تنگ آئے ہوئے تھے، یقین دلایا کہ اب تحمل مزاجی سے کاروبار کروں گا، انشاءاللہ رزق حلال میں برکت آئے گی تو عزت سے جئیں گے۔ عمران کی غیر سنجیدہ مزاجی سے محلے والے بھی تنگ تھے، ان سے دور دور رہتے تھے کیونکہ وہ وعدہ کر کے بھول جاتے تھے، اپنی بات پر قائم نہ رہتے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے محلے میں دوبارہ کریانے کی دکان کھولی تو رفتہ رفتہ گاہک بنتے گئے۔ پاس پڑوس میں میرے حسن سلوک کے باعث بھی ان کی ساکھ اچھی ہو گئی اور دکان چل نکلی۔ روزگار کی طرف سے کچھ سکون ملا، لیکن گھر میں پھر بھی سکون نہ تھا، کیونکہ شادی کو 6 برس گزر جانے کے باوجود اولاد کی خوشی دیکھنے نصیب نہ ہوئی تھی۔ جب تک ساس زندہ رہی گھر میں دل لگا رہا، تنہائی محسوس نہ ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد جیسے گھر کاٹنے کو آنے لگا، چاہتی تھی کوئی لاوارث یا یتیم بچہ گود لے لوں، مگر عمران اس پر راضی نہ ہوتے، کہتے تھے ہم پرائی اولاد کیوں پالیں، کیا خبر ہم اس معصوم کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں تب کیا ہوگا۔ خدا کے حضور بہت گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی، تبھی اس نے مجھ پانچ کو اس نعمت سے نواز دیا۔ ہوا یوں کہ میرے کچھ رشتہ دار مظفرآباد میں رہتے تھے، میں جب ان سے ملنے گئی واپسی میں سفر کے دوران حادثہ پیش آ گیا۔ اتفاق سے میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جو اس حادثے میں زندہ بچ گئے تھے، لیکن میرے قریب بیٹھی عورت حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ بھی اتفاق کے حادثے سے چند منٹ قبل اس نے اپنی بچی میری گود میں دے دی تھی، کہا تھا بہن ذرا اس کو لے لو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ حادثے کے وقت تو ہم ہوش و حواس میں نہ تھے، جب ذرا حالت سنبھلی تو خود کو زندہ اور بچی کو اپنی گود میں محفوظ پایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، عمران بھی محفوظ رہے تھے۔ ان سے کہا کہ بس اب جلدی سے گھر چلو۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگے اور یہ بچی کیا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں حادثے میں مر گئے ہیں، اب ہم نے اس کو پالنا ہے، یہ بچی خدا نے مجھے عنایت کی ہے، یہ میری دعاؤں کا ثمر ہے شاید۔ کسی قانونی کارروائی سے بچنے کی خاطر عمران خاموش ہو گئے اور ہم بچی کو لے کر گھر آ گئے۔ وہ چند ماہ کی بے زبان تھی، کسی کو کیا بتاتی کہ میں کون اور کہاں سے آئی ہوں۔ جلد ہی ہم نے محلے والوں میں یہ بات پھیلا دی کہ میری بہن کی بیٹی ہے جس کو میں نے گود لے لیا ہے۔ میں نے بچی کا نام عروہ رکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی مرحومہ ماں جو چند گھنٹوں میری ہمسفر رہی تھی، اس نے باتوں باتوں میں اتنا بتایا تھا کہ اس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اس کے علاوہ اس بچی سے متعلق تفصیل کا مجھے علم نہیں تھا۔ بہرحال میں نے سچ چکر کے ساتھ اس کو کلیجے سے لگا لیا اور ممتا کا پیار دیا۔ اب میں تنہا نہ رہی تھی، یہ معصوم میری تنہائیوں کا سہارا تھی۔ اس کی کلکاریاں اور چہکاریں میرے سونے گھر کی بہاریں بن گئیں، دل کو قرار اور روح کو سکون آ گیا۔ میں نے اکثر محسوس کیا کہ عمران بچی سے پیار نہیں کرتے، تاہم اس امر کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ کسی کو زبردستی پیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
وہ بس خود کو عروہ کا باپ کہلوانے کے پابند تھے، لیکن مجھے خدا نے عروہ کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا یہ ثمر دیا کہ جب عروہ 4 برس کی ہو گئی تو شادی کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے سچی خوشی سے نواز دیا۔ میں امید سے ہوئی اور ایک بیٹی کی ماں بنی جس کا نام میں نے مہنور رکھا۔ خدا کی قدرت، مہنور کی گود میں آتے ہی میں نے اپنی پہلی خوشی عروہ کو فراموش کرنا شروع کر دیا۔ اب میری ساری توجہ اور پیار کا مرکز مہنور تھی۔ عروہ معصوم تھی، وہ مجھ سے اب بھی پہلے جیسا پیار اور توجہ مانگتی تھی، لیکن میں رفتہ رفتہ بدلنے لگی تھی۔ اب کبھی اسے پیار دیتی، کبھی غصہ کرتی، کبھی اچھا سلوک کرتی تو کبھی برا۔ عروہ ناسمجھ تھی، وہ میرے اس بدلے رویے کی وجہ نہ سمجھ پاتی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، عروہ اور مہنور بڑی ہو گئیں اور اب ان کو بیاہنے کا وقت آ گیا۔ مجھے بہت فکر تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے رشتے بھیج دے، لیکن عمران لاابالی آدمی تھے، ان کو کسی بات کی فکر نہ تھی۔ میں ہر ملنے والے سے کہتی تھی کوئی اچھا رشتہ ہو تو میری لڑکیوں کے لیے بتانا۔ عروہ کو صرف 8 جماعتیں پڑھایا، جبکہ مہنور نے FA پاس کر لیا۔ عروہ اس وجہ سے زیادہ نہ پڑھ سکی کہ وہ میرے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس طرح وہ بچپن سے ہی محنتی، سگھڑ اور سلیقہ شعار ہو گئی۔ اب جو بھی رشتہ آتا وہ عروہ کے لیے آتا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور روشن چہرہ، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ بڑی ہونے کے ناطے پہلے اسی کا رشتہ طے کرنا تھا۔ ایک امیر خاندان سے رشتہ آیا، یہ عروہ کی خوبصورتی کی وجہ سے آیا تھا۔ لڑکا بہت پرکشش اور کاروبار وسیع تھا۔ خوشی خوشی بیٹی کی رخصتی کر دی۔ سسرال سے بہت بھاری اور قیمتی زیورات چڑھائے گئے تھے۔ ان زیورات کو دیکھ کر عمران کی آنکھیں چندیا گئیں۔ عروہ اپنے گھر خوش و خرم تھی۔ اسی کی کوششوں سے مہنور کا رشتہ بھی ایک اچھے گھرانے سے آ گیا، لیکن یہ زیادہ امیر لوگ نہ تھے، خوشحال ضرور تھے۔ اب عمران کی جی میں سمائی کہ اپنی بیٹی مہنور کو بھی جہیز میں بھاری زیور دوں۔ بھاری زیور دینے کی ہماری اوقات نہ تھی۔ جب عروہ ملنے آئی، عمران نے اس سے کہا، بیٹی تمہاری بہن کو میں بغیر زیورات کے رخصت کرنا نہیں چاہتا، تم کچھ دنوں کے لیے اپنا زیور دے دو تاکہ دلہن کی عزت رہ جائے، بعد میں کوئی بہانہ کر کے ہم یہ زیور واپس لے کر تمہیں لوٹا دیں گے۔ یہ ایک نامناسب بات تھی، مگر اس پیاری بچی نے خطرہ مول لے لیا، ہماری بات کو نہیں ٹالا، مجھے اپنا زیور دے دیا۔ عمران کی نیت کی خبر نہ تھی، ورنہ عروہ سے زیور نہ لیتی۔ بہرحال کچھ دنوں بعد عروہ کی ساس کو شک گزرا، خاندان میں 2-4 شادیاں ہوئی ہیں لیکن بہو نے زیور نہیں پہنا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے باز پرس شروع کر دی۔ تبھی عروہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ امی جان، آنٹی بار بار زیور کا پوچھتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو معاملہ بڑھ جائے اور میری ہنستی بستی زندگی اجڑ جائے۔ میں نے مہنور سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ ابو نے میری شادی کے 1 ماہ بعد سارا زیور مجھ سے واپس لے لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بہن کا ہے تو دے دو، ایسا نہ ہو عروہ کے ساتھ جھگڑا کھڑا کر دے اور اس کی خوشیوں بھری زندگی میں خزاں آ جائے، میں تمہیں اور زیور بنوا دوں گا۔ مہنور کا شوہر ایک نیک نفس انسان تھا، وہ بالکل لالچی نہ تھا، اس نے بات کو اپنے والدین کے سامنے بھی سنبھال لیا، لیکن عمران نے کمال کر دیا۔ انہوں نے عروہ کے گہنے واپس نہ کیے بلکہ اپنے پاس رکھ لیے، اور جب بیٹی نے مجبوری بتا کر واپسی کا تقاضا کیا تو کہا کہ میں نے وہ فروخت کر کے سرمایہ دکان میں لگا دیا ہے، جب منافع ہوگا دوبارہ بنوا دوں گا۔ یہ سن کر بیچاری عروہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، کہنے لگی، ابا جان آپ ضرور مجھے طلاق دلوا کر رہیں گے، آپ نہیں جانتے میری ساس بڑی سخت عورت ہے، وہ ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ جب ادھر سے زیورات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ ہونے لگی تو عمران نے عروہ کو میکے میں روک لیا، واپس سسرال نہ جانے دیا بلکہ ان لوگوں سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ عروہ نے رو رو کر برا حال کر لیا، وہ کسی صورت طلاق لینا نہ چاہتی تھی، اس کو اپنے گھر اور شوہر سے محبت تھی، لیکن عمران کو اس کے اجڑنے کا کوئی ملال نہ ہوا، وہ اس کی بیٹی تھی ہی کب، ملال کیوں ہوتا؟ بالآخر طلاق دلوا کر دم لیا۔ میں منت سماجت کرتی روتی رہ گئی، اس ظالم لالچی شخص نے میری ایک نہ سنی۔ کیا زیورات ہڑپ کر جانے کی خاطر کوئی اپنی بیٹی کو طلاق دلواتا ہے؟ جب یہ کہتی تو جواب ملتا کہ یہ کب ہماری بیٹی ہے۔ آخر کار عروہ کو علم ہو گیا کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے بلکہ ہمیں حادثے میں ملی تھی۔ اس کو بہت دکھ ہوا، پہلے وہ شوہر کی جدائی پر روتی تھی، پھر وہ اس غم سے نڈھال ہو گئی کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں اور یہی کارن اس کے گھر اجڑنے کا بھی ہے۔ جب عمران اسے روتا دیکھتے تو کہتے کہ رو مت، میں تیری دوسری شادی کسی اور اچھی جگہ کروا دوں گا، تو ابھی جوان اور خوبصورت ہے، پہلے سے اچھے خاندان میں رشتہ مل جائے گا۔ ایسی باتوں سے وہ اور زیادہ دکھی ہوتی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر مہنور کو بھی دکھ ہوتا تھا۔
वो रात दिन बहन के लिए कुड़ती थी। बिलआखिर इसके ससुराल में इसके शोहर के कज़न को उर्वा के हालात का इल्म हुआ तो उसने उर्वा के रिश्ते के लिए इमरान से बात की। ये भी बहुत अमीर लड़का था, बैरून मुल्क से पढ़कर आया था। वाकई ये खुशकिस्मती की बात थी कि पहले घर से ज़्यादा अच्छा घर था। मैंने समझा बुझा कर उर्वा को कायल कर लिया और यूं वो दोबारा ब्याह कर समीर के साथ रुखसत हो गई। उर्वा समझ चुकी थी कि अगर दोबारा किसी अमीर घराने की बहू बनी तो हरगिज़ इस घर की दौलत और जेवरात समेट कर इमरान के घर नहीं आएगी। इसने ऐसा ही किया। तमाम सूरत हाल अपने शौहर को बताकर कहा कि अब वो मैके नहीं जाएगी क्योंकि इसको अपने लालची बाप की नीयत पर भरोसा नहीं रहा है। इसके शौहर ने भी इसे अपने एक राज से आगाह कर दिया। इसने बताया कि नादानी में एक गलत जगह शादी कर ली थी। वो ठीक लोग ना थे, लिहाजा बीवी को तलाक दे दी, लेकिन एक बच्ची है साबका बीवी से जिसको वो वापस लाना चाहता है ताकि बुरे माहौल से बचा सके। समीर ने बताया कि इसकी बच्ची 3 बरस की है और बच्ची की वालिदा भी उसे बाप के हवाले करना चाहती है। अगर उर्वा इसकी बेटी को कबूल कर ले तो वो इसका एहसानमंद होगा। ये बात सुनकर उर्वा रोने लगी तो समीर परेशान हो गया। कहने लगा, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुमसे ये बात शादी से कबल ना बताई थी। अगर तुम मेरी बेटी को कबूल नहीं करना चाहती तो ना सही, मैं इसको किसी और रिश्तेदार के यहाँ रखवा दूंगा। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन अपनी बेटी को कोठे पर पलने ना दूंगा। उर्वा ने कहा, मैं इस वजह से नहीं रोई बल्कि इसलिए रोती हूँ कि मैंने भी माँ बाप को उस वक्त खो दिया था जब मैं भी चंद माह की थी। मैं ज़रूर आपकी बेटी को अपने साथ रखूँगी, इसको इतना प्यार दूँगी कि वो अपनी सगी माँ को भूल जाएगी। शादी के चंद रोज़ बाद समीर बेटी को ले आया और उर्वा ने उसको गले से लगा लिया। इस कदर प्यार और तवज्जो से परवरिश की कि लोग हैरत ज़दा रह गए। बच्ची भी माँ का प्यार पाकर सगी माँ को भूल गई। जब से शादी हुई है उर्वा लौटकर हमारे घर नहीं आई। मैं ही कभी कभी उससे जाकर मिलाती हूँ, लेकिन उसने इमरान को माफ़ नहीं किया क्योंकि इमरान ने कभी उसे बाप का प्यार दिया भी नहीं था। समीर ने हर तरह से उर्वा का ख्याल रखा। अब उनके 2 बच्चे और हो गए हैं। वो अपने घर में खुश है, लेकिन कभी कभी पुराने ज़ख्म तकलीफ़ देने लगते हैं। ताहम औरत को हर हाल में समझौता करना पड़ता है। महानूर अपने घर में आबाद थी, उसकी तरफ से फ़िक्र ना थी। शादी ज़्यादा अमीर घराने में ना हुई तो लोग गरीब भी ना थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था, खुशहाली थी और सबसे बढ़कर शौहर की मोहब्बत उसे हासिल थी। सास ससुर भी बेटी समझकर प्यार करते थे, लेकिन जब बाप ही औलाद का दुश्मन बन जाए तब खुशियाँ दायमी नहीं रहती। एक रोज़ इमरान महानूर से मिलने उनके घर गए। वहाँ उसकी नंद भी आई हुई थी जो 9 ब्याहता थी। उसने भारी जेवर पहने हुए थे। जब वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने गई तो उसने अपने जेवरात उतार कर महानूर के ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए और कहा, महानूर भाभी, इनको अपनी अलमारी में रख दें, मैं शाम को घर जाते हुए आपसे ले लूँगी। ये कहकर वो बेडरूम में सोने चली गई। जब महानूर उसके जेवर अपनी अलमारी में रख ही रही थी, इमरान वहाँ बैठे देख रहे थे। महानूर ने सेफ में जेवर रखे और चाबी लगाकर चाबी को अलमारी के ऊपर रख दिया कि शाम को जेवर फिर निकालने थे। वो हमेशा ऐसे ही अपनी चाबियां अलमारी के ऊपर रखा करती थी। महानूर इमरान के लिए खाना ले आई। इन्होंने उसके कमरे में ही खाना खा लिया। फिर वो बर्तन उठाकर चली गई। जब वो किचन में बर्तन रख रही थी, इनको मौका मिल गया। अलमारी का सेफ खोलकर बेटी की नंद के जेवरात निकालकर अपने कोट की जेबों में डाल लिए और फिर बेटी को खुदा हाफिज कहकर आ गए। ये महानूर के वहमो गुमान में भी ना था कि सगा बाप उसके साथ भी धोखा कर जाएगा। होश जब आया कि शाम को अलमारी के सेफ को खोला तो उसमें से जेवरात गायब थे। अब किसी से क्या कहती, कहाँ गए हैं। फौरन शौहर को फ़ोन करके बुला लिया और तमाम माजरा कह सुनाया। साफ वाज़िह था कि जेवरात इमरान ने चुराए थे। महानूर रो रही थी, तभी उसके खामद ने तसल्ली दी। कहा, रो मत, मैं अपनी बहन को खुद मुतमईन कर लूँगा और जेवरात भी बनवा दूंगा। उसने अपनी बहन से कहा कि महानूर चाबी कहीं रख कर भूल गई है, जेवरात कल परसों तक पहुँचा दूंगा। वो यूं ही बहन से बहाना करता रहा, यहाँ तक कि सुनार से दोबारा वैसे ही जेवरात बन गए और उसने जेवरात बहन को ले जाकर दे दिए। कहा कि चाबी न मिली तो सेफ को तोड़ कर निकाले हैं। बहन ने जो भी समझा लेकिन कुछ बोली नहीं। समझ गई कुछ मसला हुआ है, मगर भाई ने जेवरात तो ला दिए हैं, सो खामोश रही। इमरान ने दूसरी बेटी के जेवरात से भी चंद दिन ऐश की गुजार लिए, मगर उसके बाद फिर बेटी की शक्ल देखनी नसीब ना हुई, क्योंकि महानूर ने मना कर दिया कि अब अब्बा को मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं और ना मैं महके आऊँगी। बस उन्होंने जो करना था कर लिया, अब हमसे कोई वास्ता नहीं। मेरा उनसे माँ का रिश्ता है। अब भी दोनों बेटियों से मिलने जाती हूँ, उनके घर चंद रोज़ रहकर लौट आती हूँ। वो मुझसे प्यार करती हैं, इज़्ज़त भी करती हैं,
लेकिन इन्होंने अपने वालिद से नाता तोड़ लिया है। इमरान ने दुकान बेच दी है। अब पता चला है कि काफ़ी अरसे से नशा कर रहे थे, अब कुछ ज़्यादा ही नशा करने लगे हैं। सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत नशा पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी कर ली तो कर ली, वरना इन्हें होश नहीं होता। मैं मोहल्ले वालों के कपड़े सी कर अपना और उनका पेट भरने का सामान करती हूँ। जाने ऐसा कब तक चलेगा। दोनों बेटियों का इसरार है कि मैं उनके पास रहूं, लेकिन शोहर को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, वरना दुनिया मुझे ही बुरा कहेगी कि कैसी औरत थी, खावंद को बुरे हालों में छोड़कर चली गई। जब तक सांस तब तक आस। दुआ करती रही हूँ, खुदा इमरान को सेहत दे, नेक इंसान बना दे और वो नशा छोड़ दें, वरना जो हाल नशा करने वालों का होता है वो इनका भी होगा। खुदा नशे की लानत से सबको बचाए कि इस मर्ज का सवाए मायूसी कोई इलाज नहीं। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।